دکھنے سے، درد سے، تو یہاں علیم بمعنی مؤلم ہے، اور سبب اس کا ہے وہ جھوٹ جو یہ کہتے تھے، مطلقاً جھوٹ نہیں، وہ جھوٹ خاص جو یہ کہتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، ایمان تھا نہیں، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب علیم ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نہ فساد ڈالو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو ہیں اصلاح کرنے والے، فساد کہاں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد تو بھائی جھگڑوں میں ہوتا ہے، ہم تو جھگڑے ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون، الا بھی تاکید کے لیے، ان بھی تاکید کے لیے، ہم کا پھر ہم سے تاکید فرمایا گیا، یہ تکرار بھی تاکید کے لیے، اور پھر معرفہ لایا گیا المفسدون کو، اتنے تاکید سے فرمایا کہ خبردار، بلا شک یہ لوگ خود ہی فساد ڈالنے والے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ حق اور باطل کو ملانا اصل فساد ہے، کہ جہاں حق اور باطل کی پہچان نہ رہے، صحیح اور غلط کی پہچان نہ رہے، یہ ہے اصل فساد، یہ ہے اصل گند، اور یہی یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان کے سامنے مخلصین کا جیتا جاگتا نمونہ پیش کر کے، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ان کا نمونہ پیش کر کے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی طرح مانو نا، یکسو ہو کر اور بالکل صاف ایک طرف ہو جاؤ، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح مانیں جس طرح ان بے سمجھ لوگوں نے مانا ہے، کہ ساری اعتدال پسندی ختم، سارے تعلقات، معیشت تباہ، معاشرت تباہ، لوگوں سے سب سے بگاڑ رکھا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، یہ تو بے سمجھی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یقیناً وہ لوگ خود ہی بے سمجھ ہیں لیکن جانتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بگاڑ لیا، پکے ایک طرف ہو گئے، تو یہ بے سمجھی کی بات ہے، حالانکہ وفاداری کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق ہو اس کے پیار والوں سے پیار ہو اور اس کے دشمنوں سے دشمنی ہو۔ تو جن لوگوں نے اللہ سے سچا پیار رکھا ہے، اللہ کے رسول سے سچا پیار رکھا ہے، حقیقتاً وہی عقل مند ہے، اور یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، لیکن یہ اپنی بے وقوفی کو جانتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام پر کنایتاً تبرہ کیا، اپنے آپ کو صلح پسند کہہ کے، اور
صراحتاً تبرہ کیا انؤمن کما آمن السفہاء کہہ کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب صراحتاً دیا کہ جو چیز برائی والی کنایتاً صحابہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کے حقدار بھی یہ خود ہیں، جو صراحتاً منسوب کرتے ہیں برائی والی چیز صحابہ کی طرف اس کے حقدار بھی یہ خود ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہ کفر تو ظاہر ہوا جب کہا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کفر تو ظاہر ہوا، یہ تو مجاہر کافر ہوئے، منافق کہاں ہوئے؟ یعنی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں صحابہ کرام کے متعلق یہ لفظ سفہاء کہنا کفر ہے۔ باقی اس بات کا جواب انہوں نے خود دیا ہے کہ مجاہر تب ہوتے جب یہ بات مومنین کے سامنے کہتے، یہ بات وہ آپس میں کہتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا کہ اس طرح ایمان لاؤ، تو یہ آپس میں جا کر کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس طرح ایمان لانے کی، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے سمجھوں کی طرح ایمان لائیں۔ کبھی آدمی کوئی کچھ کہتا ہے تو پھر آپس میں بیٹھے یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، اب ہم یوں کریں گے، تو یہ تبصرہ وہ آپس میں کرتے تھے، نہ کہ مومنین کے سامنے، اس لیے وہ مجاہرین نہ ہوئے، منافقین ہی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو واقعی ایمان لائے، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ایمان لائے ہم بھی، مومن ہیں ہم بھی، مومن ہوئے ہم بھی، ہم یعنی آپ کی طرح مانتے ہیں۔ جیسے جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تو آپ کے ہیں۔ یحلفون باللہ انہم لمنکم، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تم میں سے، تمہاری جماعت کے ہیں، ہمارے وہی عقائد ہیں جو تمہارے ہیں۔ آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، خلو معنی جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، جس سے قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے گزر چکے، جا چکے کئی رسول، اور خلوت سے بھی آتا ہے یعنی اکیلے ہوتے ہیں، جب مومنین کے سامنے نہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، تو پھر الا بمانا مع یا بے کے ہوگی۔ جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، یہاں الا اپنے اصلی معنی پر ہے، اور اگر خلوت سے لے کر کہیں گے جب اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر الا بمانا بے کی ہوگی کہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، انما نحن مستہزئون، صرف ہم ہنسی کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں شیاطین، یہ جن نہیں ہے جن کے ساتھ یہ جا کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو یہاں
یہ شیاطین جن کو کہا گیا ہے یہ وہی ہیں جو کافروں کے لیڈر تھے. یہ دعوت کا موقع نہیں ہے. دعوت کا موقع ہوتا ہے تو مخاطب جو مخالف ہوتا ہے اس کو بھی اس لفظ کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے جس سے اس کو وحشت نہ ہو اور نفرت نہ ہو، بلکہ اس کو میلان طبعی پیدا ہو. یا ایھا الناس کہہ کے جیسے بلایا گیا، یا ایھا الانسان کہہ کے بلایا گیا، یا اہل الکتاب کہہ کے بلایا گیا. یہ مقام دعوت ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ اپنے لوگوں کو دشمن کی شرارتیں بتانی ہیں. تو یہاں پر ان کے لیے کوئی معزز الفاظ نہیں استعمال ہوں گے. اگر یہاں پر ان کے لیے معزز الفاظ استعمال کیے جائیں یہ خود فصاحت کے خلاف ہے، موقع کی مناسبت کے خلاف ہے. تو یہاں پر شیاطین کہا گیا ہے ان پیشواؤں کو، ان لیڈروں کو جو کفر کی اس وقت پیشوائی کر رہے تھے. ابو جہل والے مکے میں اور یہودیوں کے بڑے مدینے میں، یہ شیاطین تھے کفار کے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ موقع کی مناسبت سے جب اپنے لوگوں کو دشمن سے نفرت دلوانی ہے اس وقت دشمنوں کے لیے کوئی پیار والے الفاظ استعمال نہیں ہوتے. ہاں، تبلیغ کے موقع پہ نرم الفاظ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت سامنے مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں. اگر سخت الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ کہاں سنیں گے، کہاں مانیں گے. اس لیے وہ مقام تبلیغ ہوتا ہے. اور یہ جب اپنے لوگوں کو ان سے غیرت دلوانی ہے تو پھر انداز کچھ اور ہوتا ہے، جیسے لعن اللہ الیہود والنصارى، اور یہاں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. تو کہتے ہیں اپنے ان رؤساء سے، وڈیروں سے کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، صرف ہم ہنسی کرنے والے ہیں، یعنی ان سے تو ہم مذاق کرنے والے ہیں، مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتے ہیں ان کے ساتھ. اللہ استہزاء کرتا ہے. اب دیکھیں یہ ہے صنعت مقابلہ کی صورت. مقابلے میں جب دو لفظ آتے ہیں دونوں پر ایک ہی نام چلتا ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی برائی کا بدلہ تو آخر برائی ہے، بھائی ظلم کا بدلہ تو ظلم ہے. قرآن کریم نے کہا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے. حالانکہ بدلہ جو ہے وہ برائی تو نہیں ہے. کسی نے تھپڑ مارا پہل کر کے، اس نے برائی کی،
جس نے جواب میں تھپڑ مارا بدلے کے طور پر، اس نے برائی تو نہیں کی لیکن اس کو برائی کہا گیا ہے، کیونکہ صورتاً دونوں ایک جیسے۔ تو یہاں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے گئے، یہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم تو دشمن ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ مذاق کیا، انہوں نے خیر خواہ سمجھا اور ہم ان کے دشمن تھے۔ تو ان کے ساتھ جو مقابلے میں ہو رہا ہے، بدلے میں ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ بدترین ناکامی کا منہ دیکھنا ہے ان کو۔ تو صورت چونکہ وہ ہے، جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور ہم نے ان سے مفاد لے لیا اور کام نکال گئے اپنا، اور جناب ہم کامیاب ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، لا یشعرون لا یعلمون، ان منافقین کو پتہ ہی نہیں چلا، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بدترین طبقے میں، جہنم کے میں یہ جانے والے ہیں، اور صرف ان کو ڈھیل دی ہے تاکہ یہ پوری دوڑ لگائیں، اور جب وہ رسی ختم ہو جائے، ڈھیل ختم ہو جائے تو منہ کے بل گرے۔ اگر پہلے سے ڈھیل نہ ہو تو اتنی دوڑ ہی نہیں لگائیں گے نا۔ یہ تو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں، اور جب بھاگیں گے ڈھیل ہوگی ختم تو منہ کے بل گریں گے۔ تو مذاق انہوں نے کیا کی؟ مذاق تو ان کے ساتھ ہو گئی، چٹکی تو انہوں نے ساتھ ہی ہوئی۔ تو یہ چونکہ استہزاء کے بدلے میں سنت مقابلہ کے حساب سے اس کا نام بھی استہزاء ہی ہوا، اور صورت چونکہ وہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا، ہم اپنا کام کر گئے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ اور بڑھاتا ہے انہیں اپنی سرکشی میں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ مد یمد اور امد یمد بڑھانے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن عموماً افعال کے باب سے امد یمد یہ اچھائی میں استعمال ہوتا ہے، اور مد یا مد عموماً شر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کے سوا بھی آ جاتا ہے، کثیر استعمال اس طرح ہے۔ جیسے امدکم بانعام وبنین، اور نمد لہ من العذاب مدا، اگرچہ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر بھی استعمال ہے۔ یہ یعمہون
یہ بھی ہے نہ دیکھنا، لیکن قلب کا عمہ جو ہے یہ بھی اندھا ہونا ہے، لیکن دل کا ہے۔ ایک نظر کا نام ہے بصارت، ایک نظر کا نام ہے بصیرت۔ بصارت ان ظاہری آنکھوں کی نظر کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی نظر کو کہتے ہیں۔ تو بصارت سے محرومی وہ ہے عامیہ، عما، اور بصیرت سے محرومی وہ یہ ہے جس کا استعمال اس آیت میں ہے۔ یا مہون، ٹھوکریں کھاتے ہیں، یعنی جیسے اندھا ادھر جائے ادھر جائے اس کو راستہ نہیں ملتا، یہ اندھے رہتے ہیں، یعنی دل کے اندھے رہتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، وہی لوگ ہیں جنہوں نے لیا گمراہی کو عوض ہدایت کے، بس نہ فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ ہدایت یافتہ۔ انہوں نے ضلالت کو لیا بدلے ہدایت کے، لینی چاہیے تھی ہدایت لیکن انہوں نے لے لی ضلالت، گمراہی۔ ہدایت ان کے پاس تھی نہیں کہ دی ہے انہوں نے۔ اس کو جو تجارت فرمایا گیا ہے، اگر یہ حاصل کرتے ہدایت تو کر سکتے تھے نا، ان کے پاس دین آیا، ایمان آیا، قرآن، وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کو چھوڑ کر اس کے بدلے انہوں نے گمراہی لینی ہے، تو ان کی تجارت فائدے والی نہ ہوئی۔ اسی کی وضاحت ہے کہ یہ ہدایت والے نہ ہوئے۔ آگے دو مثالیں ان کے لیے دی گئی ہیں۔ منافقین کی دو قسمیں تھیں، ایک تو وہ جو بالکل پکے ٹھکے منافق ایک طرف، اور ان کے دل میں کبھی ماننے کا خیال ہی نہیں آتا تھا، انہوں نے ماننے کا دعویٰ سیاست میں کیا تھا۔ ایک وہ طبقہ ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو کبھی دل سے چاہتے تھے کہ مان لیں، جب غنیمتیں ملتی تھیں، اچھے حالات آتے تھے، تو ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، واقعی دل سے مومن ہو جائیں۔ پھر جب کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی طبیعت کے خلاف بات ہوئی تو پھر جاتے۔ جب حالات موافق تو ٹھیک ہو جائے، جب حالات مخالف تو پھر چھوڑ جائیں۔ فی ریبہم یترددون والی کیفیت، پتہ نہیں، جب دیکھتے تھے فائدے کی باتیں، ہاں یار واقعی لگتا ہے تو سچا رسول ہے، حق پر، دیکھو اتنی نصرت ہے، اتنی مدد ہے، یہ ہے وہ، واقعی دل میں یہ سوچنے لگتے تھے۔ اور پھر جب کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، دیکھا بھائی حق پر ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ اگر ہم حق پر ہوتے مسلمان تو یہ کیوں ہوتا۔ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہونا، بھائی اگر واقعی کوئی بات ہوتی، ہم حق پر ہوتے تو یوں کیوں مرتے، اللہ کی مدد آتی کیوں نہیں۔
جب آتی تو کہتے ہاں یار دیکھو واقعی حق پر ہیں، اور پھر جب کوئی تکلیف آتی تو کہتے نہیں یار نہیں، دیکھو حق پر ہوتے تو یوں کیوں ہوتا. تو یہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی چلتے کبھی ٹھہرتے. ایک کیفیت یہ تھی. ایک وہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا اور سیاستاً ایمان کا دعویٰ کیا، حقیقتاً ان کے پاس ایمان کے لیے کوئی گنجائش دل میں نہیں تھی. اور دوسرے یہ کہ کبھی ان کا دل چاہتا ماننے کے لیے اور کبھی نہ ماننے کے لیے. تو دو قسمیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے دو مثالیں دی ہیں. پہلی مثال ہے اس قسم کے لیے جنہوں نے کلمہ تو سیاستاً پڑھ لیا اور کچھ مفاد لے لیے. اس وقت جو کلمہ پڑھنے کے مفادات تھے ظاہری طور پہ وہ تو لے لیے، لیکن ایمان ان کے دل میں بالکل ہی نہ آیا، کسی حساب سے بھی نہ آیا، اور ماننے کا ارادہ بھی کبھی نہ ہوا. وہ یہ ہے فما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے جلایا آگ کو، پھر جب روشن کیا آگ نے اس کے ارد گرد کو تو ختم کیا اللہ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں نہیں دیکھتے. دیکھو یہ آگ جلانے والا ایک ہوا اور ذهب اللہ بنورہم یہ سارے ہو گئے. آگ جلاتا تو ایک ہے نا، پھر اس کی روشنی پہ سارے آگر بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح ان کی مثال ہے کہ انہوں نے منافقت کا طریقہ شروع کیا، یعنی کلمہ پڑھا، یہ تو روشنی کی، اور جب ارد گرد روشنی ہوئی تو اچانک ان کا نور چلا گیا، منافقین کا. پہلے یہ بات سمجھیں، آگ نہیں بجھی، ان کا نور چلا گیا. روشنی کے لیے اگر کوئی آگ جلائے، روشنی کے لیے اندھیرے میں رات کو گپ اندھیرا ہو اور آگ جلاتا ہے، یعنی بتی لالٹین یہ وہ کوئی آگ جلاتا ہے راستہ دیکھنے کے لیے، روشنی کرتا ہے، تو اب دو چیزیں ہیں آگ میں، ایک تپش اور ایک روشنی. مقصود اس کا روشنی تھی. جب آگ جلی، روشنی ہو گئی تو یہ خود اندھا ہو گیا. تو اس کا مقصد جو تھا وہ تو روشنی تھا نا. جب اس کا نور ختم ہو گیا، چٹ ہو گیا، تو یہ ہو گیا اندھا. اب اس کو روشنی تو ملتی نہیں ہے، البتہ تپش ملے گی اس کو. تو لینے کے دینے پڑ گئے، فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا کہ اب آگ اس کو جلا سکتی ہے، یہ تو اندھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کو ہی لگ جائے. تو اسی طرح منافقین نے کلمہ پڑھا، لیکن اس کلمے کا جو تقاضا تھا واقعی ماننا، وہ انہوں نے نہ مانا. تو کلمہ پڑھنا یہ اس روشنی کرنے کی طرح ہوا، آگ جلانے کی طرح ہوا، اور ان کا نہ ماننا اس کلمے کے
کلمہ پڑھنا یہ آگ جلانے کی طرح ہوا، اور اس کلمے کے مطابق عقائد نہ رکھنا، ایمان نہ رکھنا، یہ ان کا اندھا ہو جانا ہوا، تو کلمہ تو نہیں جاتا۔ جس طرح اب وہ آگ اسے جلائے گی، نہ جلاتا آگ تو چلو صرف اندھیرے میں تھا نا، اب یہ آگ اس کو نقصان دے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح پہلے تو کافر جاتا جہنم میں، اب منافق بن کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے، ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ کان ہوتے ہوئے حق سننے سے بہرے ہیں، سماع نافع نہیں ہے۔ زبان ہوتے ہوئے گونگے ہیں، حق کا اقرار کرنے سے گونگے ہیں۔ عمیٌ، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں، یعنی حق دیکھنے سے اندھے ہیں، بس یہ نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف۔ دوسری مثال آگے انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا حال بیان فرماتے ہوئے دو مثالیں بیان فرمائیں، کیونکہ منافقین
دو قسم پر ہیں، ایک پکے منافق، ایک کچے منافق۔ پکے منافق جنہوں نے سیاستاً کلمہ پڑھا تھا، زبان سے اظہار ایمان کیا تھا، لیکن دل میں انکار پر جمے ہوئے تھے، ان کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی رات کے وقت اندھیرے میں آگ جلا کر روشنی کرے، جب روشن ہو جائے ارد گرد تو یہ خود ہو جائے اچانک اندھا، پھر اس کو روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف آگ والی تپش گرمی ہی اس کے لیے ہوگی، تکلیف ہی اس کے لیے ہوگی۔ اس طرح ان منافقین نے کلمہ پڑھا، لیکن اس کلمے کا جو اثر وہ ہوتا جب ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی، لیکن وہ نہیں کھلی، اور مستقل طور پہ یہ لوگ کفر پر جمے رہے، اور کیفیت یہ ہے کہ یہ دل کے اندھے، حق سمجھنے دیکھنے سے اندھے، حق کے اقرار سے گونگے، حق سننے سمجھنے سے بہرے ہیں، ان کی کوئی امید نہیں کہ یہ لوٹ سکیں۔ دوسرے ہیں کچے منافق۔ کچے منافق وہ ہیں جن کی کیفیت ہے شک والی۔ اگر دیکھتے ہیں اللہ کی مدد کو تو سوچنے لگتے ہیں کہ مسلمان سچے ہیں، یہ دین سچا ہے۔ پھر جب تکلیفیں دیکھتے ہیں مسلمانوں پر، آزمائشیں دیکھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں یار، نہیں، اگر اسلام سچا ہوتا اور مسلمان سچے ہوتے اور یہ اللہ کو پیارے ہوتے تو یہ تکلیفیں ان پر کیوں آتی؟ اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ اپنے پیارے کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، ان کو اللہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمان اللہ کو پیارے نہیں ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، ان کا ذہن یہ کام نہیں کرتا کہ امتحان کی تیاری کے لیے یا مزید کامیابی کے لیے اپنے پیارے کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا۔ ماں بچے کو بندھنوں میں باندھ کے رکھتی ہے، اس کو حسین بنانے کے لیے، سیدھا بنانے کے لیے، اس کی مالش کرتی ہے۔ سندھیے میں جگہ آڈھن چے باپٹ ماں آڈھیندیا بار جی رڑ پئی پوندی، پر تڏهं به انگوٺا نڪ تي ڏئي چڙهي ويندا، हुन जी उहा पई पवंदी، पर हिन खे भीड़ भीड़ा हूंदी त सुहिणो थींदो। दोस्त कुहाए दादिला मोब माराए, ख़ासन खलीलन खे सख़्तियूं सहाए, अल्लाह समद बेनियाज़ सा करे जा चाहे, सैयद अब्दुल लतीफ़ चए इन्हीअ में आहे का उन्हीं ॻाल्हि असरार जी। तकलीफें अपने प्यारों को दी जाती हैं उनके इस्लाह के लिए, उनकी तहसीन के लिए, उनकी तहजीब के लिए। इसका मुनाफिकीन को अंदाजा नहीं था।
وہ کہتے تھے بس اگر تکلیف آئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حق پر نہیں ہے. اور جس کو دیکھتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے غنیمتیں مل رہی ہیں، فتح نصرت آئی، کہتے تھے یار یہ حق پر ہیں. جیسے عام ایک ذہن اس اثر کا آج تک بنا ہوا ہے، جس کو دیکھتے ہیں مال دولت کے تھے، اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، اور اگرچہ وہ حرام سے اکٹھا کیوں نہ کرے. حالانکہ اگر حرام سے اکٹھا کیا ہے تو اس نے اپنے لیے آگ اکٹھی کی ہے. نوازا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ وہ تو انگارے ہیں اس کے لیے. جیسے قارون کے مال کو دیکھ کر کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، بڑے بھاگ والا، بڑے بخت والا ہے، بڑا نصیب والا ہے، دیکھو اللہ نے کتنا اس کو دے رکھا ہے. اور جب دیکھا کہ اس مال کی وجہ سے ساتھ ہی خود غرق ہو رہا ہے، دس رہا ہے زمین میں، اس وقت کہنے لگے وہ اللہ کا احسان ہوا ہم پر کہ ہمیں یہ مال نہیں دیا. تو ظاہر کو دیکھ کر بس اسی پر فیصلہ کرتے تھے. مجھے بتائے فقیر جی کا حل کرنا ہے نا، تو ڈٹھائی کری جاتے بیٹھو گئے وڑ جیٹھو روپے لدھائی تھوڑو زمین میں مٹیا میں پیو اتنے ان روپے ڈٹھو. مجھے پورے شریر ٹھے وہ موٹا دیکھا وری جو اچے تو وण پاڑوں پٹیو پیو اور کہیں تو روپے لدھو نا سمجھیں تے بیا بھی ہوں اچی اتنے کھوٹیو تھو کھوٹنا کرے سجو وण پاڑوں پٹے پھٹی گیوں بے تو ہوئے ہی کون ون چنگو جو روپے ماں نہ کھاؤ تو مجھے بھی یہ پاڑ پٹتی وجے. ظاہر ڈسی فیصلہ. تو منافقین کی ایک قسم یہ تھی کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے نصرتیں انہیں نظر آتی تھی تو کہتے تھے مسلمان حق پر ہیں، سچے ہیں، اور اگر تکلیفیں دیکھتے تھے مسلمانوں پر تو کہتے تھے نہیں نہیں جھوٹے ہیں، یہ اللہ کو پیارے نہیں ہیں. تو ان کی ایک کیفیت نہیں تھی، یقین رکھیں ان کی ایک کیفیت نہیں ہے، لیکن ایمان تو نام ہے یقین کا نا. دیکھیں ایمان تو نام ہے یقین کا. اب انکار ہو یا شک ہو دونوں صورتیں کفر کی ہیں. انکار ہو یا شک ہو دونوں صورتیں کفر کی ہیں. تو ہوا تو یہ بھی کفر، لیکن یہ ان سے کچے ہیں، یہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں. وہ پکے پکے انکار پر ہیں، یہ کبھی انکار ہے کبھی اقرار ہے. ان کی کیفیت ایسی ہے. لیکن منافقین سب کے سب ہیں درک اسفل من النار میں، یعنی جہنم کے نچلے طبقے میں. ہاں یہ جو ہیں ان کو کبھی ہدایت کی امید بھی ہے. اس لیے منافقین کے حکم میں سے نتیجے کے طور پر ان کا استثناء ہے کہ اگر ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں. وہ سورۃ النساء 5ویں پارے کے بالکل آخر میں یہ آیت نمبر 145 میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنین. کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور ان کا آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، ہم مگر وہ لوگ جنہوں نے اس شک والی کیفیت سے منافقت سے توبہ کر لی اور سدھر گئے اور چمٹ گئے اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ کے دین سے اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، ایک طرف ہو گئے. فاولئک مع المؤمنین، تو وہ پھر مومنین کے ساتھ ہیں. اس شک والی کیفیت سے نکل کے اگر ٹک گئے
ایمان والی کیفیت پر، یقین والی کیفیت پر، تو پھر وہ مومن ہے۔ تو ان میں ایک صورت کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی امکان سدھرنے کا ہوتا ہے، تو ان کی کیفیت ذرا ان سے مختلف ہے جو پہلی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور مثال دی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایسی کیفیت میں ہو کہ رات کا وقت ہے، گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہے اور بڑی زبردست موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور بارش ایسی ہے کہ اس میں اندھیرے بھی ہیں، رات کا اندھیرا الگ، پھر بادلوں کا اندھیرا الگ، پھر مسلسل پانی کا برسنا، اس کا اندھیرا الگ، کچھ نظر نہیں آتا، اور بادلوں کی کڑک بھی ہے، اور بجلی کی چمک بھی ہے، کڑک اتنی ہے کہ ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، اور بجلی کی چمک اتنی ہے کہ قریب ہے کہ آنکھیں اچک لے۔ تیز چمک، کبھی کبھی آدمی اس سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس بجلی اور کڑک کی یہ کیفیت اور بارش یہ کہیں جنگل میں جہاں انہیں کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، تو وہاں جب بجلی کی چمک ہوتی ہے، راستہ نظر آتا ہے، کچھ چل پڑتے ہیں، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں، کچھ چمک ہوتی ہے تو پھر چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے پھر رک جاتے ہیں۔ یہ جو بجلی کی تیزی کی مثال ہے کہ آنکھوں کو اچک لے، یہ صرف روشنی کی تیزی کی تمثیل ہے۔ اتنی تیز روشنی ہے، یعنی جب ہوتی ہے تو سب کچھ نظر آتا ہے، پوری پہچان ہوتی ہے۔ ان منافقین کا یہ حال ہے۔ بارش نازل ہو رہی ہے آسمان سے، یہ مثال ہے قرآن کریم کی۔ یہ مثال ہے قرآن کریم کی، اور یہ بجلی جس سے روشنی ہو جاتی ہے، یہ مثال ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتح و نصرت کی۔ معجزات کی، برکات کی، جس سے آنکھیں کھل جاتی ہیں، واقعی یہ حق پر۔
راستہ نظر آ جاتا ہے، چل پڑتے ہیں۔ اور کڑک یہ مثال ہے سخت احکام کی، جس سے ان کی جان جاتی ہے، جیسے جہاد، اور اسی طرح برق مثال ہو ترغیبی وعدوں کی، اور رعد مثال ہو ترہیبی وعیدوں کی۔ بعض حضرات نے یہ بھی توجہ فرمائی ہے۔ تو ان منافقین کا یہ حال ہے۔ اب دیکھیں، بارش سے مثال حدیث پاک میں دی گئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب العلم میں آپ ایک حدیث پاک دیکھ لیں، غالباً صفحہ 28 ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے وحی کا، اس کی مثال ہے بارش کی۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین 3 قسم پر ہے۔ ایک وہ زمین ہے جو پانی جذب کر لیتی ہے، فصل پھول بوٹے اگاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں۔ دوسری وہ جو پانی کو جمع کر لیتی ہے، پانی نظر آتا ہے وہاں، اگتا کچھ نہیں لیکن وہاں سے لوگ پانی لے جا کر فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسری ہے وہ جو نہ پانی جذب کرتی ہے نہ پانی جمع کرتی ہے، صرف کیچڑ ہو جاتی ہے یا کانٹے شانٹے کچھ جھاڑے شاڑے نکل آتی ہیں۔ تو محدثین شراح رحمت اللہ علیہم ورفع اللہ درجاتہم، علماء کرام کثر اللہ سوادہم، توجیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی کہ نصوص قرآن، حدیث، وحی مطلوب یا غیر مطلوب کے ساتھ متعلق دل 3 قسم پر ہیں۔ جیسے بارش کے ساتھ متعلق زمین 3 قسم پر ہے، ایسے دل 3 قسم پر ہیں۔ نمبر اول ہے مجتہد کا سینہ، کہ جیسے پانی جذب ہو جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، نظر فصل آتی ہے لیکن وہ فیض اسی پانی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح مجتہد کے پاس نظر مسائل آتے ہیں لیکن فیض انہی نصوص کا، انہی دلائل کا ہوتا ہے۔ تو جیسے وہاں پانی نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے اور فیض اسی کا ہے، ایسے ہی مجتہد کے پاس دلائل نظر نہیں آتے ہمیں لیکن یہ مسائل فیض انہی دلائل کا ہے۔ تو یہ اچھی زمین ہے سب سے۔ اور دوسری زمین ہے جو اصلی صورت میں پانی کو محفوظ رکھتی ہے، جمع کرتی ہے، یہ ہے حافظوں کا اور محدثین کا سینہ، کہ قرآن و حدیث کے الفاظ کو محفوظ رکھتے ہیں، یہاں سے لے جا کر اور فائدہ لینے والے فائدہ لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی جو زمین ہے یہ ہے غیر مقلدین کا سینہ، نہ پانی جذب کرے نہ پانی جمع کرے،
ہاں کیچڑ ہو جائے، پھسلن ہو جائے، گند ہو جائے، کچھ کانٹے کونٹے نکل آئے تو ہو سکتا ہے۔ یہی حال ان کا ہے، نہ دلائل یاد ہے نہ مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ ہاں فی سبیل اللہ فساد خوب پھیلاتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ حدیث پاک میں بارش کے ساتھ مثال دی گئی ہے وحی کو، اور رعد گرج کو کہتے ہیں، یہ جو بادلوں میں آپ سنتے ہیں۔ سائنسی توجیہ اس کی اپنی جگہ، بہرحال حدیث پاک میں رعد آتا ہے ایک فرشتے کا نام جو ہانکتا ہے بادلوں کو، اور قرآن کریم نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کہ رعد اللہ پاک کی حمد و تسبیح کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رعد تسبیح کرنے والی وجودی چیز ہے۔ اور برق کے متعلق ہے کہ یہ اس رعد جو ہے وہ اس فرشتے کی آواز ہے، اور برق جو ہے یہ اس کے کوڑے کی تجلی ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی ہنسی کا اثر ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اصابعهم یہاں دیکھیں انگلیاں پوری تو نہیں ڈالی جاتی نا کانوں میں، انگلیوں کے پور جو کوئی حصہ ہے انگلی کا، لیکن یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور آپ بھی کہتے ہیں کانوں میں انگلیاں ڈال دو، تو انگلیاں تو نہیں ڈالیں گے نا پوری کی پوری اندر۔ تو یہ ہے تسمیۃ الجزء باسم الکل، تسمیۃ الجزء باسم الکل کی سب سے آسان مثال یہ ہے۔ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ انگلیاں پوری تو پوری اندر کان میں نہیں ڈالی جائیں گی، انگلیوں کا کوئی حصہ ڈالا جاتا ہے، اور ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے بھی کانوں میں انگلیاں ڈال دو۔ کوئی نہیں کہتا کہ کانوں میں انگلیوں کے ٹکڑے ڈالیں، کوئی نہیں کہتا۔ کانوں میں انگلیوں کے پور ڈالیں، کوئی نہیں کہتا۔ انگلیاں کانوں میں، تو پوری انگلیاں تو کانوں میں نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے تسمیۃ الجزء باسم الکل۔ فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال المنافقین کی اس شخص کی طرح ہے جو برسات میں ہو، یا مثل برسات کے آسمان کی طرف سے، یا تو واقعی آسمان سے، یا ہر بلندی والی چیز کو سما کہا جاتا ہے، لسموه او کصیب من السماء، یا آسمان سے اس بارش کی طرح کہ جس میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی، بجلی بھی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈر کر، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی احاطہ کرنے والا ہے کافروں پر۔